اس حسن اخلاص کی پاکیزہ ماحول میں ممتاز رضا سلمی سلامی محبت پیش کرتا ہی السلام علیکم۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں تو کہہ دیجئے الحمدللہ کہ دے کر خوشی کے لمحے غم سے چھڑا دیے ہیں، تاریخ راہ گزر میں شمعیں جلا دیے ہیں، بنظر زمین پر بھی فصلیں اگا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، رہتی ہے بحر بر کی وسعت پہ ان کی آنکھیں، بھیگی ہے عاصیوں کی حالت پہ ان کی آنکھیں، ہے مہربان کتنی امت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ عنوان شاعری ہے نعت رسول اکرم، تعریف جتنی کیجئے احمد رضا کی ہے کم، گوہر ہے شعر و فن کی وہ تو امام اعظم، گوہر ہے شعر و فن کی وہ تو امام اعظم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ دوستو، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، میلاد کی محفل منعقد کرنا عمدہ اور بہتر کام ہے، یہ سنت الہی بھی ہے اور ایمان کی پختگی کا سبب بھی ہے۔ سب سے پہلے پروردگار عالم نے عرش پر رسول کا میلاد منایا اور آج ہم فرش پر اس کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس محفل پاک کو بڑی بزرگی اور بڑی برتری بخشی ہے۔ اس بزم اقدس میں ملائکہ تشریف شریک ہوتے ہیں اور طرح طرح کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بزم میں رونق افروز ہوتے ہیں اور اپنے مشتاقوں اور محبتوں کے ماڑوں کو جمال جہاں آرا دکھاتے ہیں۔ دوستو، آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ تشریف لائے ہیں۔ آپ لوگ جم تھم کے بیٹھے اور بیداری کا ماحول بنائیں۔ سب سے پہلے میں ایک قطعہ پڑھ کر آپ لوگوں کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ ایک قطعہ میں غوث اعظم کے بارگاہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ حضرت محبوب سبحانی کا ہے فیض و کرم، دور رہتے ہیں حوادث ہو کے ہو رنج و علم، اس لیے تو شان سے کہتے تھے اور کہتے ہیں ہم، قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم، دمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، دمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ اور یہ قطعہ ہے کہ عقیدت کی مہکتی فضا سے جلتے ہیں، ہوا ضرور ہے لیکن ہوا سے جلتے ہیں، وہ کیسے سننی ہے ہم کو ذرا بتائیں تو، رضا سے پیار اختر رضا سے جلتے ہیں، رضا سے پیار اختر رضا سے جلتے ہیں۔ دوستو، ممبر شریف پر علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ لوگ علماء کرام کے چہرے انور کی زیارت کرتے رہیے۔ جس طرح قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح علماء دین کے چہرے انور کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عالم دین کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، اور جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جس نے عالم دین کی صحبت اختیار کی اس نے میری صحبت اختیار کی، اور جس نے دنیا میں میری صحبت اختیار کی قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں میرا ہم نشین بنائے گا۔ دوستو، اب میں ایک قطعہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ امام اہل سنت کا جو دل شیدائی نہیں ہوتا، امام اہل سنت کا جو دل شیدائی نہیں ہوتا، یقیناً میرا قد اس قدر اونچا نہ ہوتا، نہ جانے سنیت کا حال کیا ہوتا زمانے میں، بریلی میں گر امام احمد رضا پیدا نہیں ہوتا، بریلی میں گر امام احمد رضا پیدا نہیں ہوتا، بریلی شہر کی توصیف ہوتی ہے تو ہونے دو، بریلی شہر کی توصیف ہوتی ہے تو ہونے دو، رضا کے لال کی تعریف ہوتی ہے تو ہونے دو، نہ چھوڑو بستی بستی قریا قریا کا حسین نعرہ، کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو، نہ 3G نہ 4G سے چلتا ہے، نہ 3G نہ 4G سے چلتا ہے، میرا بھارت میرا ہندل ولی سے چلتا ہے، جس کا سنگل نہ ہو کمزور شر محشر بھی، جس کا سنگل نہ ہو کمزور شر محشر بھی، ایسا نیٹ ورک تو اجمیر ہی سے چلتا ہے، ایسا نیٹ ورک تو اجمیر ہی سے چلتا ہے۔